बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, अगर दूध का गिलास भरा हुआ हो तो उसमें मज़ीद दूध नहीं डाला जा सकता, लेकिन अगर उसमें शक्कर मिलाई जाए तो शक्कर अपनी जगह भी बना लेती है और अपना होने का एहसास भी दिलाती है। इसी तरह अच्छा इंसान भी हर एक के दिल में अपनी जगह बना लेता है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत में पेश। मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, उस हवाले से आज प्रोग्राम में डिस्कशन की जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात, जबकि प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर भी डिस्कशन की जाएगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आप एक उस्ताद की हैसियत भी रखते हैं मेरे लिए, हमेशा जब आप हमेशा गाइडेंस कर देते हैं, हम रहनुमाई फरमाते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कल अदालत में पेश हुए, कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान जब आए हैं उसके बाद अब सियासी हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखें, एक तो कानून का जो प्रोसेस है, वो लॉ का प्रोसेस है, उसमें तो मेरा हाल है, हमारा कमेंट क्या मैटर करता है, वो जो सबको नज़र आ जाएगा। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा पॉलिटिकल हालात हैं, उसमें चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद तो मैं समझता है खला आ गया था। एक पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ, तो नवाज शरीफ के आने से एक लाइफ ज़रूर आई है और उसमें एक पॉलिटिकल कशमकश भी होगी, जिसको आप जो हमारी हर दुनिया के सियासी कल्चर का हिस्सा है। तो मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन से अगर आपने हुकूमतें बनानी है, तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जितने भी लीडर अच्छे हैं बुरे, ये पाकिस्तान के वोटर फैसला करें और सारे अगर एक्टिव हों तो ज़्यादा अच्छा है। और नवाज शरीफ के आने से पहले मेरी ज़ाती राय है कि एक सियासत में एक ठहराव सा था, एक जैसे सुस्ती सी है, तो एक लाइफ आई है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और किस तरीके से देख रहे हैं अब जो पीपल्स पार्टी भी है, वो भी थोड़े से बयानात आना शुरू हो चुके हैं, इसी तरीके से दीगर जमातों की भी बात करें। लेकिन कल जो अदालत में पेशी हुई, तो जिस तरह कारकुनान भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, इस्तकबाल भी करते, इस पर क्या तज़किया देंगे सर? देखिए, मैं समझता हूँ एक हवाले से इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी आइडियल कंडीशंस है। वो उसकी रीज़न शायद पॉलिटिकल नहीं है, वो लीगल ज़्यादा है। क्योंकि इस वक्त मेरी राय में, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो ज़्यादा मकबूल तरीन जमात है वो पीटीआई है। नंबर 2 पे मेरे हिसाब से नून लीग है। और पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ उन्होंने 20-25 साल से ज्यादती की अपने आप से, पंजाब से अपने को दूर रखा है। मैं कोई पंजाब में बैठ के पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकली बात करना चाह रहा हूँ। पंजाब का मतलब है 60% पाकिस्तान, तो तकरीबन 139-138 के करीब MNS। तो जो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पंजाब में एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है आप 60% पाकिस्तान से पॉलिटिकली आउट है। तो पीपल्स पार्टी तो टेक्निकली आउट होगी, जिस तरह मैं जो आर्गूमेंट कर रहा हूँ। बाकी अगर पीटीए के जो चेयरमैन है, जो नजर आ रहा है, अगर आप पे 100 से ज्यादा मुकदमात हो, तो कहने ना कितों बचोगे। तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियली जो मुझे मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा नजर आ रही है वो नून नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ ये बड़ा पॉलिटिकली बड़ा वाइज डिसीजन है उस पार्टी का, नवाज शरीफ का वापस आना। नवाज शरीफ का वापस आना बड़ा वाइज डिसीजन है। पीजे भी सब कैसे देख रहे हैं सर आप? नहीं जी, अच्छी चीज़ है। एक मेरा एक व्यू पॉइंट है जी कि आपने हमारे कोर्ट्स को देख लिया जी, हर एक के सीज़न लगाते हैं, कभी आसिफ जरदारी, कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान, ये लगे सीजन्स लगते हैं। इनको ख़त्म करें, बहुत हो गया है एक दूसरे से। देखें ना, हमारा टेलीविज़न क्या है, नेशनल टेलीविज़न आप ले लें, कोई भी, हम यही बात कर रहे हैं कि उनकी तारीख में क्या होगा, वो क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे। और लॉयर्स जो हैं वो आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारी जो इकॉनमी है वो इतनी गिर गई है कि हम अपने डेट वो कहते हैं ना सर्विसिंग में हम लगे हुए। तो मियाँ साहब आए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया एक अकामे के ऊपर, ठीक है ना। आपने सारे यहाँ नारे लगाए करप्शन 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 करप्शन, तो फिर करप्शन पे उनको कन्विक्ट करें। करप्शन पे तो हुआ ही नहीं, वो आपने उनको इस पे डाल दिया। आप दूसरों को भी देख लो, जिसके साथ भी एक को आपने 11 साल रगड़ा है, उसको आपने डिकेट, मर्डरर, एक्सटॉर्शनिस्ट, मनी लॉन्ड्रर, किडनैपर, हर किस्म का तमगा दे के फिर आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया, तो उनके 11 साल कौन देगा? तो इसी तरीके से हम जो एक सीजन लगाते हैं,
اس کو بس کر دینا. سیاسی استحکام وقت کی ضرورت ہے سر. بالکل. دیکھیں ابھی یہ ہے ٹائم, آپ اس کو کر لیں, یہ کوٹوں سے ختم کریں, ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کر لیں آپ, صحیح, جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا تھا. آج ساؤتھ افریقہ میں ابھی بھی پرابلمز ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ گاڑی چل رہی ہے, ایٹ لیسٹ گاڑی رکی نہیں ہے. ہماری گاڑی رک گئی ہے, ہماری گاڑی. اچھا میاں صاحب آئیں گے, دیکھو میاں صاحب آئیں گے, وہ کوئی اوور نائٹ آپ کو یہ نہیں کہیں گے ہاں بھائی یہ دودھ یہ سستا ہو گیا, وہ یہ نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم امیدیں لگا لیتے ہیں. ایک تو نون والوں کو چاہیے اتنا بھار نہ ان پہ ڈالیں, وہ آئیں ابھی مشاورت کریں گے, ایک آپ کہہ لو کہ ایک گروپ بنائیں گے جس کے اندر آئی فیل کہ پاکستان کے اچھے لوگ ہوں گے. جی, کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے عمر, جب پیپلز پارٹی آئی تھی تو ایک ایجوکیشن منسٹر لگایا تھا سیالکوٹ میں, ہمارے کالج میں گیا تو بڑی تقریر, دھوم دھام سے تقریر اس نے کی, اور تقریر میں بچوں نے بعد میں کہا کہ سر ہمیں آٹوگراف چاہیے. اچھا وہ کھڑا ہو گیا, کہتا ہے اچھا بیٹو ابھی مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے, تو انشاءاللہ یہ پالیسی کلیئر ہوگی تو جتنے مرضی آٹوگراف کریں گے میں آپ کو دے دوں گا. اور وہ آٹوگراف کا مطلب نہیں پتا سی. اب آپ دیکھو اس طرح کے اگر آپ وزیر ایجوکیشن کے لگاؤ گے یا کہیں بھی, رانگ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس از آ ڈیزاسٹر. جی لیکن اس میں جب ہم وہ تقریر بھی دیکھتے ہیں ایک میاں نواز شریف کی, اور جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ 2013 میں جو ہے وہ بڑے برے حالات تھے, خصوصاً دہشت گردی کا ذکر کیا جائے, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ 18 20 گھنٹے. طاہر ملک صاحب آپ کو یاد ہے ہم اس وقت آپ کے پاس رپورٹنگ میں تھے, تو یہاں لاہور شہر میں جو ہوتی تھی, پنجاب میں ہوتی تھی, پاکستان میں اوور آل بڑے برے حالات تھے. لیکن پی ایم ایل این جب دور ختم ہوا تھا تو اس وقت لوڈ شیڈنگ کو بھی کنٹرول کر لیا گیا, پھر دہشت گردی پر بھی اس وقت تک قابو پا لیا گیا تھا. دیکھیں لوڈ شیڈنگ کی جب آپ بات کرتے ہیں, پاکستان میں آبادی کتنی ہوگی اس وقت آپ بتا دیں مجھے, اوور 200 کروڑ. جی ہاں, اتنے موبائل فونز ہیں, اتنے ہی آپ کہہ لو کہ ایئر کنڈیشنرز ہیں, اتنے الیکٹریکل اپلائنسز ہیں. آپ کی انرجی تو ساری ادھر چلی جاتی ہے, یہ چارجنگ اور ریچارجنگ اینڈ آل دیٹ, یہ بہت ہمارا یہ اس میں کنزیوم کرتے ہیں ہم. اب گریجولی جب آپ چل رہے ہیں تو آپ نے ڈیولپ بھی تو کرنا ہے نا, تو آپ کی بجلی یوز ہوگی. مجھے یاد ہے خواجہ آصف نے اسے کہا تھا کہ 26,000 یہ میگا واٹ بھی بنا لیں تو وہ بھی کم ہوگی. اس وقت کم ہو گئی, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اس پہ ہم کچھ کام کر نہیں رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے کرو. ہم نگیٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک, ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. صحیح, ہم بن گئے اسلامک ریپبلک آف تنقیدستان. ہمیں اگر ہم پازیٹیو وے میں آگے بڑھنا, اگر ہم پازیٹیو, دیکھو پاکستان آگے چل رہا ہے تو پازیٹیوٹی سے چل رہا ہے نا. صحیح, پرابلمز ہیں, کس میں نہیں ہیں, کس ملک میں نہیں ہیں پرابلمز ہیں, آئیں گی آتی رہیں گی. لیکن یہ جو پولیٹیکل ہم ایک وہ تھیٹر کھول دیتے ہیں نا, اس نے یہ کیا, اس نے کر دیا, آپ کیا کرو گے, ہم نے یہ دیکھا. اسی پوائنٹ پہ تو آپ کو یاد ہو تو اس تقریر میں یہ بھی کہا گیا کہ انتقام کی سیاست نہیں ہوگی, اب تعمیر و ترقی کی سیاست. میں نے یہ جب آئے تھے میں تو ان کے ساتھ ہی واپس آیا تھا جب ایگزائل میں تھے یہ, جی, تو اس وقت بھی جہاز میں بھی یہی باتیں, پہلے بھی لنڈن میں اکٹھے ہی ہوتے تھے, وہاں یہی باتیں ہوتی تھی. ہی واز ناٹ ون آف دوز کے وینڈکٹ. بلکہ میں آپ کو ایک چیز آج پہلی دفعہ بتاتا ہوں سر. میں ابھی 2-3 مہینے پہلے گیا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جنرل مشرف کیسے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یو نو واٹ ہی سیڈ, میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ ان کی صحت ٹھیک ہو. میاں نواز شریف, یس, یہ مریم بھی بیٹھی تھی. سو the question is, دشمن کے لیے جو he's مخالف ہے not اس کے لیے ہاں. دعا گو. نہیں, he is not. یہ ان کا دل بہت بڑا ہے, دل بڑھ بہت بڑا ہے, اور میں I know him from most of the politicians. I am a lot better. وہ he is a very good man. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, نہ میں نے کچھ لیا ہے نہ کچھ ہے, تو میں سچی بات بتا رہا ہوں. ایز اے ہیومن بینگ he is a great man. ٹھیک, بالکل, ایز اے ہیومن بینگ ہی از اے گریٹ مین. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی آئندہ کی سیاست کو؟ دیکھیے, ایک تو کچھ عرصے سے جیسے طاہر ملک صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ٹھہراؤ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا, اور سیاست ایک جمود کا شکار جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. اور اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد سیاست کے اندر لگ رہا ہے کہ ایک فعالیت آئے گی, سیاست فعال ہوگی, اور اس میں جو ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی نون لیگ کو ٹارگٹ کر رہی ہے, لیکن ایک فاصلے میں رہ کر رہے ہیں. ہمیں وہ تناؤ نظر نہیں آ رہا جو سابق پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ذاتی حملے کیے جاتے تھے سیاست کے اندر, وہ نظر نہیں آ رہے. پیپلز پارٹی اپنے اپوزیشن نون لیگ کے ساتھ کر رہی ہے, نون لیگ کو ہٹ کر رہی ہے, ٹارگٹ کر رہی ہے, لیکن ایک سیاسی انداز سے کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ
पाकिस्तान की मेशत है, पाकिस्तान की इकानमी है। नवाज शरीफ साहब ने मरार पाकिस्तान जलसे में पाकिस्तान की मेशत की बहाली का एक नौ नकाती एजेंडा दिया है जी। और इस हवाले से अपनी तरजीहात जो हैं मेशत की बहाली के लिए उनको बयान किया है। और मैं समझता हूँ कि बाकी जो दीगर पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है या दूसरी जमातें हैं, पीटीआई है, तमाम जमातों को अब इलेक्शन के अंदर जो है वो इकनॉमिक एजेंडे के साथ जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरना पड़ेगा। और इसमें एक फ़र्क तो है कि नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, लेकिन अगर उनके तीनों अदवार को अगर आप देखें मुआशी एतबार से, इकनॉमिक हवाले से, तो उनके तीनों अदवार के अंदर एक मुआशी तरक्की का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप 90 की जो उनकी वजारत उज़्मा है उसको उठाकर देख लें। सबसे पहले लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का मंसूबा वो लेकर आए, फिर उनका जो दूसरा दौरे हुकूमत है उसमें भी आप देखें, और फिर 2013 में भी आप देखें कि वो सी पैक को लेकर आए। तो ये उनका, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि लोड शेडिंग थी और अंधेरे थे और लोड शेडिंग को खत्म किया उन्होंने, अमलन किया, तो इस तरह एक मुआशी तरक्की का एजेंडा जो है उनके तीनों अदवार में रहा है। और अब भी जो है वो तोक़ो की जा रही है कि इस इलेक्शन के दौरान भी जो है तमाम जमातें, मैं समझता हूँ कि अपन इकनॉमिक एजेंडे के साथ मैदान में हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, उनको हम कहते हैं ना 3 दफा, उनको तो मौका ही नहीं दिया, आपने दिया 4.5 साल है तीनों टर्म्स के अंदर, 4.5 साल उन्होंने रन किया इस मुल्क को। उनके पास तो एक कहते हैं ना फ्लो आया ही नहीं है कि वेरी कुड डू यस मोटरवे। और मैं आपको मोटरवे की बताता हूँ, एक नो कॉन्फिडेंस हो रहा था साबिर शाह का, चीफ मिनिस्टर सरहद के। तो मैं और नवाज शरीफ हम यहाँ से गए फ्लाई करके इधर से ताहिर वॉल्टन एयरपोर्ट से, तो वहाँ से हम गए तो जब उतरे तो सारे ये रिसीव करने आए हुए थे, वली खान, ये जितने भी थे, तो नो कॉन्फिडेंस हो गया इंटरकॉन्टिनेंटल में। तो वापसी में हम जा रहे, ये क्या आजम होती गाड़ी चला रहे, तो नवाज वो सिटिंग, तो मुझे कहा आप इनको जानते हैं? मैं कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा सर मैंने डाइवू वालों को कह दिया है, क्योंकि बेनज़ीर ने मोटरवे को कहा है कि 2 लेन करो, तो मैंने उनको कहा जी गो स्लो। यू नो व्हाट ही सेड? अब लोगों को नहीं पता। ही सेड ना 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 ना, ये पाकिस्तान का काम है। उसे बोले फुल स्पीड से काम करो, हम इंशाल्लाह आएंगे। उनका एजेंडा जो वो हमेशा ये होती, कोशिश होती थी कि बेहतरी हो जाए। बेहतरी देखो ना, अगर वहां ये नेगेटिव इंसान होता वो हाँ बड़ा अच्छा किया आजम, कोई नहीं ठीक है, इसको और स्लो करो। ही थॉट अबाउट कंट्री, नॉट अबाउट हिमसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल नेशनलिज्म। ठीक। ताहिर मलिक साहब, हमें ज़रूरत भी इस वक्त मुल्क के माशी हालात की जो है, उस वक्त ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए किस तरीके से काम करना है, ये सोच अपनानी होगी सर। देखिए ये बड़ी अच्छी बातें हैं, मुझे पता है कि हम सारी इस मिट्टी की पैदावार है, कौन इससे मोहब्बत नहीं करेगा। ये तो मेरा हाल टाइम ज़ाया करने वाली बात है। असल सवाल ये है कि हो क्यों नहीं रहा, हमारा क्राइसिस क्या है, जो असल बात है। सारी कहते हैं हमारी बड़ी एज हो गई है, मैंने बेनज़ीर को भी पासन से मोहब्बत करते देखा है, मैंने मुशर्रफ को भी यही देखा है। मसला क्या है? मेरी राय ये कि ये आज का जो हमारा ये जो निगरान वज़ीर आज़म है, ये 24 है, 24 वज़ीर आज़म में ये दुनिया की शायद तारीख का पहला वाक़या मॉडर्न हिस्ट्री का, एक वज़ीर आज़म अवाम के वोट से आया नहीं और अवाम के वोट से गया नहीं। तो असल बात तो हमने करनी रखी नहीं। जब तक यहाँ तो आप फैसला कर लें कि पाकिस्तान चलाना आपने किस तरह। मैं समझता 75 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस ये है कि हमारा जो पावर स्ट्रक्चर है वो डिफाइन नहीं हो रहा। अगर और इसके लिए आपको खाली सियासतदान को नहीं इल्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको मीडिया पे भी आना पड़ेगा, रियासती ढांचे पे भी आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इशू है उसकी जो माँ है वो पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम है। मतलब ये कोई दुनिया का जमहूरियत, मैं नहीं समझता वो जमहूरियत है जहाँ पे मेरे जैसे आम से बंदे बैठ के बताते हैं जी अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। हम क्यों ये नहीं कहते कि यार अगला वज़ीर आज़म वो होगा जो इलेक्शन जीतेगा। तो मेरा ख्याल है ये इसको सीरियस लें जो मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, इस पर मज़ीद भी मलिक से बात करेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का।
آپ کی سنہری یادوں کے خزانے جو پی ٹی وی نے امانت کی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے تھے آ گئے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ ان سب کو آپ جب چاہیں اپنے پیاروں کے ساتھ پھر سے جی سکیں۔ پی ٹی وی فلکس، ایک ایپ جہاں ملے پی ٹی وی پر چلنے والا آج تک کا ہر پروگرام کئی دلچسپ کیٹیگریز میں۔ پی ٹی وی فلکس ڈاؤن لوڈ ناؤ۔ Relive the golden era of PTV. طاہر ملک صاحب، سر اس وقت ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ نگران وزیر اعظم نے دورہ چین بھی کیا، اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی، آگاہ کیا۔ چین پاکستان کا ایک مخلص دوست ہے، ہمیں اپنے دوست ممالک کے ساتھ کاروباری جو معاملات ہیں وہ مزید بہتر کرنے ہوں گے، سرمایہ کاری لانے کی ضرورت ہے سر۔ بالکل صحیح ہے، اور میرے خیال میں نگران حکومت صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک میڈیا کا کام ہے، ہماری ذمہ داری کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ جو اکانومی ہے وہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، وہ برگر نہیں ہے۔ ہماری ایک عجیب ٹریجڈی یہ ہوگی ہے سوسائٹی کی کہ ہم ہر چیز کو بریکنگ نیوز میں دیکھتے ہیں، کہ جس طرح بھوک لگی آپ جائیں کسی دکان سے برگر لیں اور کھا لیں۔ اکانومی کے لیے آپ کا سب سے پہلے ایک کوئی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ ہماری کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس ویژن ہے؟ پھر نمبر 2 آپ کے پاس ٹیم، آپ کے پاس کیا وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن از اے سٹنگ گورنمنٹ۔ تو ہماری پولیٹیکل پارٹی سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ پاکستان کا اصل مسئلہ سمجھیں جہاں پہ آپ آگے ہیں، تو اس کے لیے مجھے پریپریشن نظر آنی چاہیے نا۔ مجھے تو تب اچھا لگے گا کہ اے پارٹی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم بجلی کو اس طرح مینج کریں گے، سستی کریں گے، اس طرح نوجوانوں کی بے روزگاری ختم کریں گے، اس طرح یہ کریں گے، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا وہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو مجھے تو ساری سٹرگل لگ رہی ہے کہ جیتنے کی، الیکشن جیتنے کی، مگر اکانومی از اے پروسیس۔ اب میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، 60s میں اب جناب کے پیدا ہونے سے میں 25-30 سال پہلے بات کروں، ملیشیا کا جو ہائیسٹ بجٹ تھا نا وہ تھا پرائمری ایجوکیشن پہ۔ 60s میں انہوں نے پیسے لگائے، 80s میں آ کے وہ ٹائیگر بنے، ایشین ٹائیگر بنے۔ انڈیا کی میں مثال لیتا ہوں، اندرا گاندھی سے پہلے نہرو نے 50s میں یہ وین تھا آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا، چھوٹا سا اس نے کالج بنایا، پھر وہ ڈیولپ کرتے کرتے آج انڈیا تقریباً میرا $80 بلین سے بھی زیادہ، میں ایگزیکٹلی اب اس وقت فریش نہیں ہوں، 90 بلین ڈالر صرف آئی ٹی سے لے رہا ہے۔ تو دنیا نے جو بھی ہوئے ہیں، یہ اکانومی میرے کل نہیں ہوتا، بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ اکانومی کے لیے پلاننگ، ٹیم اور پیشنس، نہ ہمارے پاس پیشنس ہے، نہ ٹیم ہے، نہ پلاننگ ہے، تو اس طرح تو ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ میرا خیال ہے ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ میری ساری عمر میں ہر جو بھی حکومت آئی ہے، ملٹری، سول، سب نے ایک ہی بات کی، جی اکانومی ہم کنٹرول کریں گے، ہوتی رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، پلاننگ نہیں ہے۔ پی جے میر صاحب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں نگران وزیر اعظم کا جو دورہ چین تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، چین کے ساتھ جو ایگریمنٹس اور جو ملاقاتیں ہوئیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ چین پاکستان کا مخلص دوست ہے اور مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ دیکھیں، دوست اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں اور انٹرسٹ اپنی جگہ پہ۔ رشیا کو بھی پاکستان انگیج کر رہی ہے۔ انٹرسٹ، ساروں کے انٹرسٹ ہیں۔ دوستی ایک دن میں، ہم بھی امریکہ کے بڑے اچھے دوست، امریکہ آپ کو لاسٹ منٹ پہ دانت دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ جب آپ اب ٹرائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا when a push comes to crunch کہ کون کس کا دوست ہے، انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، کوئی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا کہ بہن بھائی بن جاؤ، انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے کہ میں اگر ادھر انویسٹ کروں گا میرا پیسہ کتنا آئے گا، میں کیسے آگے بڑھوں گا۔ جو طاہر ملک صاحب نے بات کی ہے، ہمارا بیسک پرابلم ہی پلاننگ کا ہے۔ ہم پلان نہیں کرتے، ہم ایڈوکزم پہ lastminute.com پہ کام کرتے ہیں۔ آپ اکانومی، اب فائنانس سیکٹری، اگر آپ وہ 6 مہینے پہلے وہ کسی اور منسٹری میں تھا، پھر وہ کسی اور منسٹری میں، پھر فائنانس میں آ جائے گا، پھر ادھر فائنانس والا کہیں اور چلا جائے گا۔ ہم یہی منسٹریز کو چینج کر دیتے ہیں، سیکریٹریز کو لمبا نہیں رکھتے، نہیں جی لمبا نہیں رکھتے، اور وہ جب ایکسپرٹس بن جاتے ہیں ان کو اٹھا کے آپ دوسری منسٹری میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھو، سیکٹری جو ہوتا ہے وہ ایک انجن روم کے اندر ملک کو ایکچولی رن کر رہا ہوتا ہے، منسٹرز نہیں رن کرتے، ایکچولی کام منسٹریز ہوتی ہیں جو کرتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو آپ کا ٹاپ کا آدمی ہوتا ہے سیکٹری، اگر آپ اس کو شفل کرتے رہو گے تو آپ کی کیا پروڈکشن ہوگی، کیا پروڈکٹیوٹی ہوگی؟
آپ کی کیا پالیسیز ہوں گی؟ ہماری کنٹینیوٹی پالیسی تو ہے کوئی نہیں. مجھے ایک اچھی چیز لگی تھی ابھی، یہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے 90 شارہ میں بزدار چیف منسٹر، انہوں نے کہا تھا جی پی ایم ایل این یہ جو اپنا چھوڑ کے گئے، وہ ایس این اقبال نے بنایا تھا 25 ایئر کا ویژن کا، بڑا اچھا تھا. وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو لیکن کنٹینیو، انہوں نے سی پیک کو جو نقصان پہنچایا، جو جس طریقے سے آپ کو پرفیکشن امپرفیکشن ملے گی، آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہی پرفیکٹ ملے گی. اگر اتنا ہوتا تو پھر گورنمنٹ کا بھی پاکستان میں چینج ہی نہ ہوتی. تو یہ پرابلمز آتی ہیں. ہم جو ہے نا، ہم پیچھے immediately instead of addressing a problem ہم پچھلوں کو blame کرتے ہیں. That is not the way forward. آپ بڑی بڑی ملکوں کو دیکھو، وہ جب آتے ہیں ان کے پاس responsibility، جب ان کے پاس responsibility آتی ہے، you tackle the responsibility. You don't start blaming the others. آپ اس کو اپنا بتاؤ، صرف آپ کمپیئر کر لو کہ وہاں یہ تھا یہی تھا، بٹ ڈونٹ فرگیٹ ریٹ آف انفلیشن ڈیلی بڑھتا ہے، وہ پیچھے نہیں جاتا. 4 آنے پہ جنرل ایوب کی حکومت گئی تھی، 4 آنے چینی مہنگی ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا. تو آج آپ دیکھ لو تو 100 200 پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے سب سے پہلے آپ اپنے فارمر کو، کسان کو پہنچائیں ریلیف، اس کو ماڈرنائز کریں. آپ کے پاس تھریشرز، ہارویسٹرز، کمبائنز، یہ ان کو دیں، ٹریکٹرز یہ ان کو دیں، اور ان سے کو 5 سال 10 سال کے بعد ان سے پیسے لے لیں. لیکن آپ ان کو ٹولز آف دا ٹریڈ تو دیں نا، تاکہ آپ کے ایگریکلچر ہے. آپ کا ایگریکلچر رہا کہ ہر جگہ ہاؤسنگ سوسائٹی آپ نے بنا لی ہے، آپ نے گرین ایریاز کو. اسی لیے اسپیشل جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے SIFC، اس پر بھی کام جو جاری ہے. اس میں جو 4 چیزیں رکھی گئی ہیں، ان میں سے ایگریکلچر، مائن، IT کے شعبے رکھے گئے ہیں کہ ان کو ڈیولپ کر کے پاکستان جو ہے وہ خود کفیل ہونے کی منزل کی. عمر یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کر دی ہے کہ ہم تھیوریٹکلی اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے، لیکن ہمارے اندر اتنی انٹریگ ہے ہمارے ورکنگز کے اندر. وہ طاہر جاوید، وہ امریکن ہے کوئی، وہ کہیں اس کو پچھلی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا تھا، منسٹر جس میں پرائم منسٹر نے لگایا SAPM اسپیشل اسسٹنٹ. کل پتہ لگا جی اس کی چھٹی کر دی کیوں کسی نے کمپلینٹ کی. ہاں جی، ہم تو یہ لیبل ہو جاتے ہیں. آپ ایک بندے کی 3 دفعہ بات کریں، یہ تو اس کا آدمی ہے. طاہر ملک نے اگر بات کر دی اس کی A یا B کی، وہ جی اس کا آدمی ہے. یہ سوچ نہیں ہے، بالکل سوچ نہیں ہے. خالد قیوم صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے میں سمجھتا خصوصاً ہوں نگران وزیر اعظم کا دورہ چین، پھر ان کی پریس کانفرنس. دیکھیے جو ہمارے نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کا دورہ چین ہے، وہ اس لحاظ سے میں اس کو جو ہے دورے کو کامیاب سمجھتا ہوں کہ اس دورے میں جو پچھلے کچھ سالوں سے خاص طور پر PTI کے دورہ حکومت میں جو منصوبے سی پیک کے منصوبے التوا کا شکار تھے، ان میں آپ جانتے ہیں کہ ML1 کا سب سے بڑا منصوبہ تھا، اور یہاں پر جو انڈسٹریل زون بنائے جانے تھے، وہاں پر جو چینی کمپنیاں ہیں ان کی طرف سے انویسٹمنٹ کی جانی تھی. اور اب ان کا وزیر اعظم کا جو دورہ حالیہ دورہ چین ہے، اس دورے میں جو چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ اور چینی کمپنیوں کی جو چیف ایگزیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں میں چینی سرمایہ کاروں نے، چینی کمپنیوں نے پاکستان میں سی پیک پر جو انڈسٹریل زون بنائے جا رہے ہیں وہاں پر سرمایہ کاری کی، انویسٹمنٹ کی جو ہے یقین دہانی ان کی طرف سے کروائی گئی ہے. اور اس میں خاص طور پر جو آپ بات کر رہے تھے، ایگریکلچر کے اندر بھی چینی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے. بلکہ ایک کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ $2 ارب تک جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں برآمدات بڑھانے کا معاہدہ بھی ہوا ہے، جس کے تحت پاکستان سے جو ہے وہ رائس اور گوشت اور دیگر جو مصنوعات ہیں وہ یہاں سے چین جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو سکیں گی. اور دوسرا جو زراعت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، دیکھیے کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اگر آپ ہمارا اپنا یہاں 1 سال کا امپورٹ بل اٹھا کر دیکھیں تو $10 ارب تک جو غذائی اجناس ہیں وہ پاکستان ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے باہر سے امپورٹ کر رہا ہے. اور اب بھی دیکھیے کہ 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ چند روز پہلے گندم جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ 4-5 سال سے ماضی میں جو ہے وہ پنجاب کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر جو ہے ہماری گندم کی پیداوار PTI کے دور حکومت میں بھی متاثر ہوئی تھی. اور اب دیکھیے کہ جو آرمی چیف نے ہماری صنعت کار برادری، تاجر برادری سے جو ملاقاتیں کی
اور پھر ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کے تحت آپ دیکھیں کہ نہ صرف ڈالر کی سمگلنگ رکی ہے بلکہ یوریا کھاد کی سمگلنگ رکی ہے، چینی کی سمگلنگ رکی ہے، گندم اور آٹے کی سمگلنگ جو ہے رکی ہے، اور اس سے ہماری معیشت پر جو ہے وہ بہتر اثرات آئے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈالر دیکھیں کہ کس طرح اوپن مارکیٹ میں 50 روپے تک کم ہوا ہے، انٹر بینک میں 30 روپے تک کم ہوا ہے، اور پھر اب اس کے اثرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچنا شروع ہوئے ہیں کہ 40 روپے کا جو کمی واقع ہوئی ہے پیٹرول کی قیمت میں، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کمی ہے، لیکن اس کو نچلی سطح تک اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، عام آدمی تک بھی پہنچنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آرمی چیف کی فلسطین کے سفیر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس پر بات کریں گے۔ معاشرے میں امن و امان اور آباداری کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاقیات اور آداب معاشرت کو ملوث خاطر کر سکیں۔ اگر ہم غلط کو غلط کہے بغیر اختلاف رائے کو تسلیم نہیں کریں گے تو معاشرے میں پرتشدد رویے اور انتہا پسندی جنم لیں گے۔ ہم معاشرتی آداب کو فروغ نہیں دیں گے تو ہمارا قومی تشخص متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی خدشے کے پیش نظر ہماری درسگاہوں، ہمارے محلوں، ہماری تنظیموں، ہمارے خاندان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم مہذب دنیا کے سنگ وطن عزیز کا مثبت تاثر اجاگر کر سکیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوگا جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ہم بات کریں گے سیاست کی۔ بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں۔ ہم بات کریں گے حکومت کی، اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی۔ یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی۔ جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے۔ نیا ہوگا انداز۔ پی ٹی وی پہ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو، چھوڑو۔ 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز۔ ویلکم بیک۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب نے۔ سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ سجاد صاحب کل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی فلسطین کے سفیر سے۔ غزہ میں بدترین بمباری، 24 گھنٹوں میں 700 لوگ مزید شہید ہو گئے، ہزاروں افراد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ۔ یہ تو ظلم کی آج کے کنٹمپریری عہد میں، آج کے زمانے میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ جب دنیا سینسٹائز ہے ہیومن رائٹس پہ، جب اینٹی وار موومنٹس ہیں دنیا میں، جب پیس کے اوپر بات ہوتی ہے، جب یونائٹڈ نیشن میں اس طرح کی ڈیلیبریشن ہوتی ہیں کہ ایک بندے کی موت بھی بہت بڑا المیہ، اس موقع پہ آپ دیکھیں کہ وہ سارے ملک جو علمبردار ہیں اس وقت ہیومن رائٹس کے، وہ اس صفاقیت اور اس کلنگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا ملکہ رانیہ جو اردن کی ملکہ ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ یورپ اور امریکہ نے بہت بری طرح مایوس کیا ہے یہ اس ایپیسوڈ پہ، خاص طور پہ کہ وہ ایک ایسے ملک کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ ایک سیدھی بربریت کر رہا ہے، اور اس علاقے میں جہاں پہ معصوم بچے ہیں، فیملیز ہیں، وہاں پہ وہ ایسی بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، ہاسپٹلز میں کر رہا ہے۔
تو کل جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی سپیچ کی ہے نا، وہ آئی اوپنر ہے، پوری دنیا کے ضمیر کو انہوں نے جھنجھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حماس کی جو ٹوٹل مطلب یہ جو حماس نے جو میزائل پھینکے تھے، یہ کوئی خلا میں واقعہ نہیں ہوا تھا، 60 سال سے ایک ظلم اور جبر ہو رہا ہے فلسطین کے لوگوں پہ۔ تو پاکستان کا سٹینڈ بہت زبردست ہے۔ ہمارے آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ امدادی سامان بھی پاکستان کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کا جو مستقل مندوب ہے یونائٹڈ نیشن میں، کل انہوں نے بھی کل رات جو خطاب کیا یونائٹڈ نیشن سے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ظہیر اکرم صاحب نے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک ظلم ہے، بربریت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور پاکستان ہمیشہ سے مطلب ذوالفقار علی بھٹو کے، یاسر عرفات کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ برادرانہ تھے۔ ہمارے فیض احمد فیض بہت عرصہ فلسطین کی موومنٹ کے ساتھ وہاں جا کے ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ تو پاکستان کا جو اسرائیل کے بارے میں ایک ٹیک ہے وہ ایک تاریخی ہے، اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ پچھلے دنوں بہت ساری باتیں ہوئی تھیں پچھلے کچھ 1-1.5 سال میں کہ پاکستان شاید عرب ملکوں کی طرح اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے بعد عربوں کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اسرائیل کے ساتھ نارمل ریلیشنز بنانا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ جنگ نہ روکی گئی یورپ اور امریکہ کی طرف سے، اور یونائٹڈ نیشن نے کوئی فعال کردار نہ ادا کیا، تو جو عرب دنیا کے اندر ایک اپرائز ہے، خاص طور پہ عراقی ملیشیا جو ہے، خاص طور پہ حوثی باغی جو ہیں، حزب اللہ جو ہے، اور شام کی حکومت جو ہے جس کو امریکہ نے وہاں پہ بڑی ریشہ دوانیاں کی سازش کی، لیکن وہ حکومت برقرار ہے، وہ ہو گیا۔ اور پھر یہ جو مصر میں اخوان المسلمین کی جو باقیات ہیں، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ایک غیر روایتی جنگ لڑنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں گے، اور اس کا اسرائیل کے اوپر بھی بہت ایک لیش بیک آئے گا بہت بڑا، اور پھر اس کا اس ریجن میں بھی ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جی بالکل، اس ریجن میں بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ طاہر ملک صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں مسلسل کئی روز سے ظلم و بربریت کی داستانیں وہاں پر رقم ہو رہی ہے؟ ہم نے ایک اچھی چیز تھی کہ مختلف ممالک میں بڑے پروٹیسٹ جو ہیں وہ دیکھے گئے اسرائیلی مظالم کے خلاف۔ میں اب ذاتی اپنی بات کرتا ہوں بطور سٹیزن آف دس پلانٹ، اور مجھے لگا کہ مجھے تو یہ اس پہ سوال پیدا ہو گیا کہ ہم سیولائزیشن کا یہ جو فراڈ ہم نے رکھا ہے، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ کہاں کی سیولائزیشن ہے؟ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ انگریز راج نے جو اتنے دنیا کو جلیاں والا باغ اس طرح کی باتیں ہم جو سنتے تھے، دیکھیں ایک فلسطین اور کشمیر، دو ایسے تحفے ہیں انگریز کے جو جیلی اپنے آپ کو کہتا ہے میں نے دنیا کو جمہوریت دی، فلاں دی۔ کہاں کی جمہوریت ہے یار؟ آپ 1948 کو چھوڑ گئے، وہاں پہ پوری دنیا سے یہودی آتے رہے۔ تھوڑا سا ایشو تو پہلے سمجھے نا، آپ نے کہا پوری دنیا سے آتے رہے، اور ایک دم آپ 48 میں انڈیسائیڈڈ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس جگہ کا نام فلسطین تھا، بعد میں اس کا نام اسرائیل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ 48 سے ڈنڈے کے زور پہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو نیچے چھوڑ اپنے گھروں سے نکال لیں۔ وہ سیریا چلے گئے، وہ جارڈن چلے گئے، وہ مصر چلے گئے، وہ لبنان چلے گئے۔ اب یہ جو غزہ کے لوگ نہیں ہیں، یہ سارے فلسطینی ہیں جو مطلب بالکل ان کو سمندر کے، یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل اس کو کہتے ہیں۔ اب 25 لاکھ، میں کہتا ہوں بولیاں وہ مسلمان ہیں، عرب ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں۔ اگر آج کا یہ دنیا کے لیے یہ کوشچن آ گیا ہے سیولائزیشن کے لیے، یہ سیولائزیشن پکڑی گئی ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ساری ریاستیں ننگی ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے 25 لاکھ لوگوں کو، جن کو میرے خیال میں، میری رائے میں سٹیزن شپ کا ایک ہی پاسپورٹ ہے، وہ آپ کی ماں جہاں آپ کو پیدا کرتی ہے وہاں کے آپ سٹیزن ہیں۔ میں اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ سٹیزن شپ کوئی، باقی آپ کی بات کی چیزیں یار۔ اگر دنیا کے جو لوگ جہاں پیدا ہوئے ہیں 48 سے آپ نے ان کو نکالا، غزہ تک لے آئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سب کو مار دیں گے یا مصر چلے جاؤ۔ اور کمال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب جہاں مرضی یہودی ہو، جہاں مرضی ہو، اگر آپ کی وہاں یہودی ہے تو آپ ٹیکنیکلی سٹیزن آف اسرائیل ہے، مگر اگر آپ فلسطینی ہیں، اگر آپ ایک دفعہ چھوڑ کے چلیں گے واپس نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد میرا تو اعتبار دنیا سے بھی ختم ہو گیا، سیولائزیشن سے بھی ختم ہو گیا۔ میرا حال یہ سارا فراڈ نکلا ہے، UN ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، سیدھی بات ہے، مائٹ از رائٹ ثابت ہو رہی ہے، اور ہم میرا حال ڈارک ایج سے بھی پیچھے چلے گئے۔ ڈارک ایج سے بھی پیچھے چلے گئے۔ پی جے میر صاحب،
سویلائزیشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں اس وقت. یہ صحیح بات کر دیکھیں سویلائزیشن ہی ہے اس وقت, ایولائزیشن ہے, یہ آپ کو ایول چیزیں مل رہی ہیں. اور سر اور اتنے مسلسل دنوں سے کبھی زمینی راستے سے بھی وہ انہوں نے بلاک کیا اور مار رہے ہیں, اوپر سے میزائل جدید ٹیکنالوجی سے. عمر میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جا کے غازہ میں, خود میں نے گیا ہوں فرام مٹولا ٹو جیروسلم. آپ دیکھیں گے کہ جو وہ بچے جاتے ہیں بھاگتے ہیں رمالہ سے جا کے اسرائیل میں کام کرتے ہیں. اسرائیل کے اندر جو زائنسٹ ہے نا, یہ سب سے وہ ایک یہودی, عام یہودی جو کہ زائنسٹ نہیں ہے, بالکل جو ہے وہ, لیکن دے ڈونٹ لائک زائنسٹس. اور یہ زائنسٹس ہیں جو کہ ابھی جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں, 1917 میں آرتھر بیلفر نے, یہ فارن سیکرٹری تھا, اور اس کو اس نے لارڈ روتھشائلڈ کو اس کو کہا کہ آؤ تمہیں میں اسٹیٹ دیتا ہوں, تم ڈیمانڈ کرو. اور اس نے 1917 میں یہ آپ نے زائنزم کو آگے ترجیح دی. اس کے بعد پھر 48 کے اندر آپ نے وہاں بھی دیکھ لیا. پھر یہاں آپ کے پاس ایک ان پڑھ جیسا سرل ریڈ کلف آیا, اس نے آپ کی ڈویژن کیسے کی. آج کشمیر کا مسئلہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ غلطیوں سے ہوتی ہیں, جو اگر آپ مشاورت انٹرنیشنلی نہیں کرتے تو اس کے لانگ ٹرم افیکٹس بڑے ہوتے ہیں. آپ نے بوسنین وار کا بھی اس طرح دیکھ لیا کہ کیا کیا نہیں ہوا. تو ہمارے پاس بڑے ایسے تھیٹرز ہیں جو کہ بیڈ پلاننگ اور خراب سوچ کے ساتھ یہ چلیں. چیف کی ملاقات ہوئی ہے, میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. ہمارے ہر چیف جو بھی آئے انہوں نے ان سے ملاقاتیں کی ہے. ہم نے پیلسٹینین, یہاں تو پیلسٹینین بچے پڑھنے آتے تھے پاکستان میں, اب آئی ڈونٹ نو اتنے آتے کہ پنجاب یونیورسٹی یس ویزیبل ہوتے تھے وہ. اینڈ یہاں آئی ڈونٹ نو, یہ ایک اظہار یکجہتی کا پاکستان کی جانب سے طاہر ملک صاحب ایک پیغام بھی جاتا تھا نا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. نہیں جی, پیغام ہم نے بڑا ہوم ایج سمجھ, وہ پاکستان کو اپنی زمین سمجھ رہا ہے, اپنا ملک سمجھ. بالکل ہم نے لپ سروس بہت کر دی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا ملک صاحب, یہ کون سی سیولائزیشن ہے مجھے بتاؤ نا یار. ہم لپ سروس مذمت مذمت مذمت, ویو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ پازیٹیو. آپ نے ابھی تک اوور 5000 بچے اور بڑے سارے آپ نے مار دی. 5000, دیٹس ناٹ اے جوک. 6000 کراس ہو گئے, اب 6000 کراس ہو گئے. ان کے جواب دے کون ہے؟ یو ریئلی تھنک کہ پیلسٹینین کہیں ہوگا وہ یہ کہیں گے ٹیررزم, وہ کہے گا فریڈم. یہ ڈفرنس آئے گا. انہوں نے تو وہ کہتے ہیں پیلسٹینین ایشو, ان کو تو ریکگنائز ہی نہیں کرتے کہ پیلسٹینین ہے کوئی کہ نہیں, وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس کو. زائنزم وہ ایکسپینشنسٹ ہے. 67 کی وہ جو اکارڈ ہوا تھا اوزلو کے اندر, رابن کو اور یاسر عرفات کا, انہوں نے کہا تھا ہماری زمینیں دے دو, وہ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد 93-94 میں اس کی ایجپٹ اور جارڈن کی ان کی پیس ٹریٹی ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں ہم کب تک لڑیں گے. تو لڑائی از ناٹ دی آنسر, نیگوشیٹنگ اینڈ ڈپلومیسی از دی آنسر. لیکن اس کے اندر آئی ایم سوری ٹو سے, امریکہ جس کو ہم دیکھتے ہیں ایز دا بگیسٹ ڈیموکریسی, امریکہ خود ایک جینوسائڈ اس نے کیا ہوا ہے ہسٹری کے اندر. ہسٹری پڑھیں, ریڈ انڈین کو کیا کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کو بھی اسی طرح کر رہا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از ٹائم کہ جو اسلامک بلاک ہے یہ تکڑا ہو, آپس کی لڑائیاں چھوڑو, تکڑا ہو اینڈ میک. میر صاحب ہسپتالوں میں کون اٹیک کرتا ہے؟ مطلب ایک ہسپتال پہ اٹیک کر دیا, اور جو بچوں کی بات کریں 6000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا وہاں پہ. ابھی کل ہمیں گفتگو ہو رہی تھی تو ایک رپورٹ کے مطابق ایک دوست بتا رہے تھے کہ مسلسل کو 1.5 کلومیٹر کے 3 کلومیٹر اگر امدادی جو کھانے پینے کا سامان پہنچے تو وہاں پہ ان کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں. یہ تو چھوڑیں, آپ دیکھو نا آج کل تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہائیبرڈ وار ہے. CNN کی ملک صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ ایک رپورٹ نکل آئی, وہ پروڈیوسر کہہ رہا ہے ہاں تم ادھر گر جاؤ نیچے فلانا ہو, اور اس طرح پریٹینڈ کرو کہ اٹیک ہو رہا ہے, حماس آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں. اس طرح کی تو نیوز آپ نکال رہے ہو پکڑ کے. پروپیگنڈا وار چل رہی ہے ساری ہے. You know, at the end of the day, they have the right to survive as the people of Kashmir. They have to right of self-determination. ان کا بھی لینڈ دو, کشمیریز کا بھی لینڈ دو. اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے. سب سے لانگسٹ یہ پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں دنیا کے اندر ابھی تک. They are the longest conflicts. And یہاں تو خیر آپ بچوں کو, پریگننٹ عورتوں کو بینٹس مارتے ہو, یہاں آپ میس گریوز آپ نے ڈسکور کی. دنیا وہاں تو فاسفورس وہاں پہ اندازہ لگائے ظلم کی پیلیٹس مارے, کیا نہیں کیا. ادھر تو کوئی بولتا کوئی نہیں ہے. صحیح.
मलिक साहब ने अभी कहा है ना कि बिगेस्ट जेल इन्होंने कश्मीर को भी एक जेल बनाया हुआ। बिल्कुल कश्मीर को भी जेल बनाया इंडिया ने। You know, we've got to sit and somebody's got to come out and talk on this. किस तरीके से देख रहे हैं कल आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है फ़लस्तीन के सफ़ीर से सजाद साहब? मैंने पहले भी कहा कि ये जो मुलाकात हुई है ये एक तरह से कश्मीर जो फ़लस्तीन के अवाम हैं उनके साथ पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज की एक जो वाबस्तगी है उसको साबित किया गया है। लेकिन पाकिस्तान तो हर कदम पर, हर जगह पे, हर फोरम पे बात करता है। जैसे कल हम यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने भी बात की, लेकिन जिस तरफ इशारा पीजे मीर साहब और मलिक साहब ने किया, असल बात यह है कि जो अब जब तक अरब मुल्क ख़ास तौर पे जो एक अरब नेशनलिज्म था और अरब मुल्कों के अंदर एक ताकत थी कि जिसके नतीजे में PLO एक इतनी बड़ी मूवमेंट थी कि उस वक्त यासिर अराफात की लीडरशिप में कि इज़राइल को उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया था इस इशू को, और पूरी दुनिया के हुर्रियत पसंद। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लोग थे वो भी इस काज के साथ फ़लस्तीनियों के साथ खड़े थे जी। आज भी अगर देखा जाए तो यूरोप में यहूदियों ने रैलीज निकाली हैं यूरोप के कई मुल्कों में कि ये जो फ़लस्तीन के साथ किलिंग हो रही है इसको बंद किया जाए। पीजे मीर का इशारा बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट लोग हैं ये सारे यहूदियों को भी रिप्रेजेंट नहीं करते, और सारे यहूदी जो हैं वो एक ही तरह के इस तरह के नहीं हैं कि वो आम ये जो कत्ले आम है बेसिकली तो ये एक सियासी लेकिन जुल्म तो हो रहा है ना सजाद साहब, वहाँ पे 6000 से ज़ायद को फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हाँ, वो नस्ल कुशी की जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जो कि अमेरिका करवा रहा है बेसिकली इस सारे रीजन में। यूरोप और अमेरिका, आज यूरोप और अमेरिका इसकी बैक से निकल जाए तो इन सारे यहूदियों को, ये जो ज़ायनिस्ट हैं, इनको अरब मुल्क उठा के समंदर में फेंक दें। बेसिकली अगर ये स्टैंड ऑफ है ना इस वक्त, इजराइल इस काबिल है कि वो अरब मुल्कों को ललकार रहा है, वहाँ पे गजा की एक छोटी सी पट्टी को जेल बना के लोगों के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जेल, बिल्कुल ठीक है मीर साहब। तो उसकी बुनियादी वजह यह है, बुनियादी वजह यह है अमेरिका, यूरोप और ये जो सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब दुनिया जिनको मलिक साहब कहते हैं कि ये सारा ड्रामा है, ये उन लोगों का एक पॉलिटिकल एजेंडा है मगरब इसको अरब दुनिया को कंट्रोल करने का, अरब पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का। आज ये पीछे हट जाए तो आप देखें कि वहाँ पे फ़लस्तीनी किस तरीके से इन इजराइलियों के साथ निपटते हैं। जी मीर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ऑलमर्ट जब मैं गया था वॉर कवर करने के लिए तो उनका जो प्रेस सेक्रेटरी था डैनी सीमन, उसने मुझे खुद कहा, कहता है ये जो है ना ये जो फिरते हैं ज़ायनिस्ट वो क्या है वो लंबी लंबी वो टोपियां और वो चोगे पे, कहता है दे आर द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू इजराइल। कहता है बिकॉज ऑफ देम हमारा नाम खराब होता है। ये उनका स्पोक्समैन बोल रहा है जी। तो आप अंदाजा लगाओ जो ये बात कर रहे हैं, ये ज़ायनिस्ट को हमने पकड़ना है। देखो यहूदी भी एक किताब का एक है, हाँ, ईसाई भी है, हम भी हैं। द क्वेश्चन इज हम मिलजुल के हिटलर की वो बात भी याद आ जाती है ताहिर मलिक साहब के जो उसने कहा था कि मैं थोड़े से यहूदी, जो हमने पढ़ा है कि थोड़े से यहूदी छोड़ो ताकि दुनिया को पता चले कि ये क्यों मैंने इनको मारा था। यार मैं किसी इंसान पे मैं कमेंट नहीं करना पसंद समझता, मैं समझता हम सब इंसान है। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मुझे लगता है कि 7000 साल सर फिर फ़लस्तीन के लिए हम बात कर लेते हैं कि फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के हवाले से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग रंजीदा भी होते हैं उसको देख के जो वीडियोज़ आती हैं वहाँ पर, हम क्या प्रैक्टिकली अमली तौर पर बतौर जिम्मेदार शहरी कर सकते हैं? यार मेरा यही पॉइंट है ना, मैं समझती ये दुनिया के लिए चैलेंज है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 7000 साल के बाद जूते खा के हमने एक बात सीखी कि हमने एक्सप्रेशन से कलेक्टिव डिसीजन करने हैं जिसको जमहूरियत कहते हैं। मुझे लगता है ह्यूमन सिविलाइजेशन एट स्टेक है। अगर ये फ़लस्तीन मारा गया, इसराइल ने डोमिनेट कर लिया, इसे साबित किया होगा माइट इज राइट, तो फिर हम वापस डार्क एज में चले गए। मतलब मेरे 7 पुत्र ने तेरी 3 थी, मैं डोमिनेट करूंगा, मेरी हाइट तुम 4-3 से ज्यादा, तुम बता हम 6'3", फिर डरो मेरे तो हमने ये मेरा क्वेश्चन ही कुछ ठीक है, हर इंसान का खून कीमती है। ये पूरी दुनिया को स्टैंड करना पड़ेगा, नॉट फॉर फ़लस्तीन, फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमें फ़लस्तीनियों के साथ इसलिए खड़ा होना पड़ेगा कि हमने बड़ी मुश्किल से डंडे से माइट से निजात ली है। अगर हमने यहाँ पे खामोश रह गए, बतौर मुसलमान में समझते ये गुनाह है, बतौर इंसान में समझते तो कहते हैं एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हो पीजे मीर साहब। सर इस सारी सिचुएशन में अगर देखते हैं तो
हर इंसान का खून जो है वो कीमती है सर। है, लेकिन हिस्ट्री से हम सीखते नहीं है ना। आपने एबोरिजिनीज का क्या किया, आपने रेड इंडियन का क्या किया, आपने इनकास का क्या किया? ये एक्सटर्मिनेट हो गए हैं, दे लिविंग ऑन रिजर्वेशंस, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज कि आज आप पैलेस्टीन के साथ भी कर रहे हैं। क्या पैलेस्टीनियंस आर दे नॉट ह्यूमंस? ऑफ कोर्स दे आर ह्यूमंस, वी गॉट टू सपोर्ट ह्यूमैनिटी। और जो भी सुजात साहब ने बात की है, आज दुनिया खुद उनके बंदे खड़े हो गए हैं, रैलीज निकल रही हैं, न्यूयॉर्क के अंदर है, वॉशिंगटन के अंदर है, कि वी डू नॉट, दिस गवर्नमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट। और नेतान्याहू पाकिस्तान का नाम लेता है और ईरान का नाम लेता है कि बड़े खतरे के स्टेट हैं दोनों, ठीक है ना। अब इसको कोई ना कोई तो फूंक दे रहा है ना कहीं से। मैं आपको बताता हूँ, दो सोर्स कोई नहीं होता है। इधर के जो होते हैं, इधर के जो होते हैं, वो किसी का माउथ पीस बना के डिप्लोमेटिकली कर देते हैं, खुद नहीं बोलते। खुद आपको भी कहेंगे आप हमारे नॉन नेटो एलाई हैं, लेकिन जाते हैं फिर इंडिया के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए। द क्वेश्चन इज कि हमें वो बंदे आप रखने चाहिए और सोच वो रखनी चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट। Forget the political parties. Political parties will come. अब तो सारे अल्लाह इनको लंबी जिंदगियां दे, ये तो सारे एक्सपायरी डेट पे अभी। अब ये जो है, इसके बाद तो नई जनरेशन तो आएगी ना। जी सर। तो हमने नई जनरेशन को इस तरह कर्टेल और ट्रेन करना है कि थिंक पाकिस्तान। बिल्कुल, थिंक पाकिस्तान। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बतौर जिम्मेदार शहरी पैगाम सर कोई हमारे लिए दे दें सर। मेरा यही पैगाम है, मेरे लिए पाकिस्तान का जो आईना हमने बनाया उसके मुताबिक चलें, पाकिस्तान के लोगों को वोट का हक दें। ये लोग भी अच्छे हैं, लीडर भी अच्छे हैं, मेरी हुकूमत भी अच्छी है, मेरी रियासत भी अच्छी है, एवरीथिंग विल बी गुड। बिल्कुल ठीक कह रहे सर। इंशाल्लाह जी, वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव। और ये जो खुदा के लिए, ये जो हम मीडिया के अंदर भी हर जगह ये जो तनकीद जो है ना, इसको खत्म करो। और प्रोवोकेशन ऑन टेलीविजन शुड स्टॉप। दो कुकड़ बिठा देते हो, लड़ाई करा देते हो और आप समझते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। ये प्रोग्राम नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ योर न्यू जनरेशन है। बिल्कुल बड़ा आप इसको एक क्रिएटिव अंदाजे से करें। मैं और ये बैठे, हम दोनों लड़ते रहेंगे तो ये क्या सीखेंगे? तो मैं समझता हूं कि हमने अपने आप को भी ठीक करना है। और हम कहते हैं नहीं जी उमर, एक और चीज सर, हम कहते हैं ना वो ये फेंकते हैं, ये इधर से अखबार उठाई नीचे फेंक दी, देखो जी हुकूमत क्या कर रही है। ओ हम क्या कर रहे हैं? ये सही बात। ये जो कूड़ा करकट फेंकते हैं, ये गवर्नमेंट फेंकती है, ये आप और मैं फेंकते हैं। कुछ जिम्मेदारी अपने पे भी हमें। बिल्कुल, बड़ी दुरुस्त बात की सजाद अनवर साहब। बतौर जिम्मेदार शहरी पाकिस्तानी के हैसियत से क्या पैगाम देते हैं आज के लिए? देखिए, जब तक हम एक ऑर्गेनाइज्ड, एक डेमोक्रेटिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, एक फेडरलिस्ट रियासत नहीं बनेंगे, और जब तक सब लोगों के लिए फेयर प्ले नहीं होगा, और जब तक इंसाफ नहीं होगा, और जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के और एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी मिल के इस इकोनॉमिक मैस से इस मुल्क को नहीं निकालेगी, तो हम सही डायरेक्शन पे नहीं जा सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, सर आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया सजाद अनवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाजरीन, आज के दिन का पैगाम बस यही होगा कि हम सबको ना अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं। ये बड़ा प्यारा वतन है, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल की थी। और अब अगर हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हम तनकीद करना बहुत आसान होता है कि ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।